اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ آج 9 محرم الحرام کا دن ہے اور شب عاشور کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے جب امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو کربلا چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن تمام ساتھیوں نے وفاداری کی، محبت کی، عقیدت کی ایسی مثال قائم کی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج کی رات خیموں میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، دعائیں ہو رہی تھیں۔ آج رات امام حسین کی روحانی کیفیت کیا تھی یہ ہم جانیں گے۔ آج کیونکہ 9 محرم الحرام ہے تو آج کے دن کو شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر سے جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے، اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، السلام علیکم۔ ان کے برابر میں موجود ہیں مفتی محسن الزمان صاحب، السلام علیکم۔ اور نوحقانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ندا زیدی، السلام علیکم۔ علامہ صاحب، آپ سے شروعات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ آج کی رات کو شب عاشور کیوں کہا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 محرم شب عاشور یعنی عاشور کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج جو صبح ہوگی وہ یوم عاشورہ کہلائے گی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں شب عاشور پوری رات امام حسین کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنتا رہا، اور امام حسین علیہ السلام خیموں کا معائنہ کرنے نکلے کہ دیکھوں کہ میں کیسا مورل ہے ان کا، 3 دن کی بھوک ہے، پیاس ہے۔ امام حسین ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی جناب زینب کے خیمے کے باہر پہنچے تو جناب زینب اپنے بچوں سے کہہ رہی تھیں کہ اونو محمد کل مجھے بھائی سے شرمندہ نہ کرنا، تو دونوں بچے کہتے تھے اماں صبح تو ہونے دیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم صبح فرات پہ قبضہ کریں گے، بہن سکینہ کے لیے پانی لائیں گے۔ امام حسین نے مرحبا کہا۔ امام حسین آگے بڑھے۔ ایک خیمہ تھا جہاں بی بی رو رہی تھیں، کہہ رہی تھیں سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، کاش میرے بھی کوئی بیٹا ہوتا جسے میں قربان کرتی۔ امام حسین اندر گئے اور کہا کہ کل میں آپ کی طرف سے پیش ہوں گا، اور یہ کہہ کے امام حسین نے تمام خیموں کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے تمام صحابہ کو بلایا، کہا دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جنت میں نے تمہیں دے دی، نانا سے دلوا دی، بلکہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جنت دکھا دی، جس کو جانا ہے چلا جائے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مگر کوئی نہیں جا رہا۔ امام حسین نے کہا اچھا روشنی میں نہیں جانا چاہتے ہو، میں چراغ بجھائے دیتا ہوں۔ امام حسین نے چراغ بجھا دیا۔ بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے۔ چراغ بجھا دیا، حسین نے اندھیرا کر دیا، کہا جس کو جانا ہے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ کو روشن کیا، سارے صحابہ آئے، تلواریں آپ کے قدموں میں ڈال دیں، کہا فرزند رسول 70,000 دفعہ زندگی ملے، 70,000 جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، مگر پھر بھی یہ جان آپ پر قربان کر دیں۔ ایسے باوفا صحابی امام حسین کو ملے۔ اور آج ہی کیا دن ہے شب عاشور۔ جناب جون جو حبش کے رہنے والے ہیں، شام کو چھوٹے چھوٹے کنکر شب عاشور جمع کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا جون 90 سال کی عمر ہے تمہاری، کمر جھکی ہوئی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہو سکتا ہے کل فرزند رسول اشقیاء میں گر جائے تو پتھر مار کے فرزند رسول کا دفاع کروں گا۔ یہی جون تھے جو 10 محرم کو امام حسین کو کہہ رہے تھے فرزند رسول میں سمجھ گیا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میں حبش کا رہنے والا ہوں، میرا کالا خون ہے، آپ فرزند رسول ہیں، آپ کا گورا خون ہے، آپ نہیں چاہتے کہ کالا خون گورے میں ملے۔ امام حسین تڑپ گئے، گلے سے لگا کے کہا جون تمہاری کیا عظمت ہے، تمہارا کیا مقام ہے، نانا تمہیں لینے کے لیے خود آئیں گے۔ تو یعنی کربلا میں ایسے ایسے ہمارے پاس جو ہے وہ کریکٹر ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ ان کرداروں سے حرارت حاصل کرے، ان مقصد کربلا کو سمجھے، مقام کربلا کو سمجھے، ان کربلا کے واقعات سے جو میں اور مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں
ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، ان سے حرارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک، بالکل، جیسے کہ ہم ہر دفعہ اپنی نشست میں اس بات کو ضرور دہراتے ہیں کہ ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کیا ہم ان کی تعلیمات پر، ان کی بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں، یا پھر ہم صرف اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی سے پیار کرتے ہیں، حضرت حسین سے پیار کرتے ہیں، رسول سے پیار کرتے ہیں۔ صرف منہ سے کہہ دینا نہیں ہوتا، جو انہوں نے کیا ہے اس پر اگر ہم رتی برابر بھی چل لیں تو پھر کچھ لگے گا کہ ہاں جی، ہم واقعی میں حسین کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ہم شہزادہ علی اکبر کی بات کرتے ہیں تو کہتے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کی۔ سب سے پہلی بات کہ امام حسین کے تو بیٹے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی شکل و حیت، آپ کی صورت مبارکہ رسول خدا سے بہت ملتی ہے۔ اور امام حسین جب ان کو دیکھتے تو اپنے نانا کی یاد آتی تھی۔ اور یہ وہ نوجوان ہے کہ دیکھا جائے کہ علی اکبر جس نے اپنے والد کا وہ سہارا، وہ جوان اولاد کہ جب شہادت کے لیے نکلتے ہیں مثال کے طور پر، تو میں اس سے پہلے سے ایک بات کی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے 9 محرم کی رات کی بات کی کہ یہ وفا کی یہ رات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب عصر کے وقت جب دشمن حملہ کرنا چاہتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات رک جاؤ، کل یہ معاملہ کر لینا۔ وجہ کیا کی جو بات ہوئی تھی، اب یہ مہلت سے مراد کیا؟ میں نے مہلت کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ اصل میں ہے کہ آج وفا کا دن تمہیں دکھانا ہے، کہ آج تمہیں یہ دکھانا ہے کہ 72 تن ہیں، اتنے لشکر ہیں، اور میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ وفا کرنے والے کیسے وفا کرتے ہیں۔ پھر جب بلایا گیا تو اصحاب بھی تھے، اہل بیت بھی تھے، فرمایا دیکھو جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور چلے جاؤ گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سب نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم مرنا پسند کریں گے، بے وفائی کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اور امام حسین کی جو بات ہے مہلت کی، انہوں نے مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی تھی ان کو ایک موقع اور دیا گیا تھا کہ بھائی ہو سکتا ہے بدل جائیں۔ یہ اتنا پیارا جملہ کہہ دیا شریف آپ نے کہ بات یہی تھی کہ مہلت امام حسین نے نہیں تھی، مہلت تو انہیں دی کہ اب دیکھنا ہے وفادار کون ہے، یہ وفادار ہیں یا تم میں بھی شاید آج کے دن میں، اور ایسے ہی ہوا کہ ہڑ جو آ گئے تو کوئی نہ کوئی ایک وفادار آنا تھا جو ملنا تھا۔ تو یہی بات کہ جب آپ دیکھیں گے امام علی اکبر ہوں یا امام قاسم یعنی امام حسن کے جو بیٹے ہیں، قاسم 13 سال کے تھے وہ بھی موجود تھے، تو علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بابا جان مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ میں کل کے دن آپ کے ہاتھ میں شہید ہوں اور اب میرا سر آپ کی گود میں ہوں۔ اسی طرح حضرت قاسم جو 13 سال کے ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ چچا جان ہم جانے سے زیادہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شہید ہوں۔ اور پھر حضرت علی اکبر وہ جو سامنے تھے، کیا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت و صورت کو نہ جانتے تھے؟ لیکن پھر بھی ان ظالموں نے حضرت علی اکبر جو حضور کے پیارے نواسے کے پیارے بیٹے ہیں ان کو شہید کیا۔ اور جب شہادت کا وقت آیا تو میں مختصر بتاتا ہوں، واقعہ حضرت بھی فرمائیں گے کہ آپ نے اپنے گود میں لیا امام حسین نے، اور گود میں لے کے فرمایا کہ اب مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، اب بات باطل سے ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ علی اکبر اب تم جا رہے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ شہزادہ علی اکبر کی مفتی صاحب نے بات کی ہے، ان کے اوپر اس نیزے سے، اس تیر سے وار کیا تھا جو عرب میں یہ طے ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا کہ یہ کسی کے اوپر نہیں چلایا جائے گا، اور ان کو پانی کے لیے لے کر آئے تھے امام، اور جب وہاں سے فوج میں سے کسی نے یہ کہا تھا یا شمر نے کہا تھا کہ جی بچے کا سہارا لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں زمین پہ رکھ دیتا ہوں، لیکن پھر فوراً اٹھا لیا تھا۔ اس کو تھوڑا بیان جب امام حسین علیہ السلام نے آخری ندا دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، امام حسین دراصل یہ استغاثہ اپنے لیے نہیں دے رہے تھے، پوری کائنات کو بتا رہے تھے کہ جب کسی مظلوم پہ ظلم ہو تو خاموش نہیں رہنا، اس کی مدد کرنا۔ امام حسین کا استغاثہ آج جب ہم امت مسلمہ کی کیفیت دیکھتے ہیں تو یہ امت مسلمہ کا استغاثہ آج بھی کائنات میں امام حسین کی وہ آواز گونج رہی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی۔ جب یہ آواز شہزادے علی اصغر نے سنی تو جناب رباب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، میں نے عرض کیا تھا آپ سے شریف بھائی کہ امر الہی ہے، حضرت علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، ننھا سا امامہ باندھا، گلے میں کمر میں پٹکا باندھا، یعنی ایک
جنگی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شہزادہ علی اصغر کو پہنائیں، اور جب میدان میں لے کے چلے تو فوج اشکیا یہ سمجھی، یعنی میں تاریخ تبری کی بات کر رہا ہوں، فوج اشکیا یہ سمجھی کہ حسین قرآن لے کے آ گئے۔ اللہ امام حسین نے استغاثہ کیا، کہا کہ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے نا، یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے، چلو تم سمجھو گے کہ میں پانی پی لوں گا۔ کربلا کی گرم زمین پہ امام حسین نے علی اصغر کو لٹا دیا، اللہ اکبر، کہا اس بچے کو 2 قطرے پانی دے دو۔ اور جب امام حسین نے آغوش میں لیا تو حرملہ کا ہاتھ ڈگمگا رہا تھا، اور حرملہ نے وہ تیر استعمال کیا تھا جو عرب میں جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہاں 6 مہینے کا پھول، جیسے ہی حرملہ کا تیر لگا امام حسین کے ہاتھ پہ، گلے سے پیوست ہو کے شہزادہ علی اصغر کے سے امام حسین کے ہاتھ میں آیا۔ امام حسین نے وہ لہو لیا، آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے یہ ندا آئی کہ علی اصغر کا خون اگر یہاں آیا تو قیامت تک یہاں آسمان سے بارش نہیں برس سکتی۔ امام حسین نے زمین کی طرف کیا، زمین کی طرف سے یہ آواز آئی کہ یہ خون زمین برداشت نہیں کر سکتی، اگر یہ خون زمین پہ آ گیا تو پھر یہاں کھیتی نہیں ہوگی۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ امام حسین نے وہ لہو اپنے چہرے پہ ملا، اور امام حسین واحد ایک لاشا تھا، راوی کہتا ہے جسے امام حسین نے اپنی زندگی میں دفنایا، وہ شہزادہ علی اصغر تھے کہ آپ نے خط کھینچا، قبر بنائی علی اصغر کی۔ آپ ابھی بنا ہی رہے تھے کہ گھوڑے سوار نے آپ کو سلام کیا، کہا کون ہے عالم غربت میں مجھ حسین کو سلام کرنے والا؟ کہا میں صغرا کا قاصد ہوں۔ امام حسین روتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گئے۔ بس بات کو ختم کروں، امام حسین نے خط کو کھولا، طویل خط تھا، مگر پہلا جملہ یہ تھا، بابا بھیا علی اکبر کہہ کے گئے تھے کہ میں لینے آؤں گا، جب سے بھیا گئے ہیں میں مدینے کی ڈیوڑی پہ بیٹھی ہوئی بھیا کا انتظار کر رہی ہوں۔ بابا اب تو علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، بابا میں علی اصغر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مجھے علی اصغر سے ملا دیں۔ بس حسین نے اشارہ کیا کہ اے قاصد جا کے صغرا کو بتا دینا کہ یہ قبر میں نے علی اصغر کی کربلا کے میدان میں بنا دی۔ وہ لمحہ اور وہ وقت اگر ہم سوچتے ہیں تو ظاہر ہے روح کانپ اٹھتی ہے ان تمام چیزوں کو سوچ کے۔ الفاظ آپ یقین مانیں بہت ساری ٹرانسمیشنز کرتے ہیں لیکن الفاظ جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور کس طرح ایک باپ اپنے 6 ماہ کے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے، اور ظالموں نے وہ تیر چلا دیا جو اب طے ہو چکا تھا کہ نہیں یہ چلانا ہی نہیں ہے، جانوروں پہ چلانا ہے، لیکن ایک 6 ماہ کے بچے سے اتنا خوف، اتنا ڈر اس شمر کی فوج کو۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب بی بی صغرا کیونکہ بیمار تھیں تو وہ نہیں آ سکتی تھیں، تو جب جا رہے تھے تو ننھے علی اصغر کو، شہزادہ علی اکبر کو گود میں 28 رجب کو جب سب چلنے لگے اور محمل بیٹھ گئے تو وہ آ نہیں رہے تھے، گود سے نہیں اتر رہے تھے، دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا کہ اماں ایک دفعہ تو علی اصغر مجھے دے دیں۔ جناب علی اصغر جیسے ہی آئے نا، ننھی ننھی باہیں بہن کے گلے میں ڈال دی۔ جناب زینب لینا چاہتی ہیں نہیں آتے، جناب ام لیلہ لینا چاہتی ہیں نہیں آتے۔ جناب زینب نے آواز دی، امام حسین نے کان میں کچھ کہا، اور روایت خاموش ہے، مگر علماء کہتے ہیں شاید امام حسین نے کہا تھا بیٹا کربلا چلنا ہے، تمہارے بغیر کربلا مکمل نہیں ہے، تیر کھانا ہے، میدان میں مجھے تمہیں لے جانا ہے، اور تمہاری لحد کربلا میں بنانی ہے۔ اور کربلا میں ایک ایسا ظلم ہوا کہ جسے بیان کرتے ہوئے آپ لوگ دونوں سے، مفتی صاحب سے اور آپ سے اجازت لے کے میں جملے، کیونکہ آج 9 محرم ہے، کہ جب شام غریبہ آ گئی، خولی کہتا ہے کہ عمر سعد مجھے 72 سر چاہیے، سر تو 71 ہیں۔ عمر سعد کہتا ہے کہ نہیں، ایک لاشا تھا جسے امام حسین دفن کر کے گئے تھے۔ خولی کہتا ہے نہیں، مجھے ابن زیاد کو سر دینا ہے۔ گھوڑا لیتا ہے اور نیزہ لیتا ہے اور گھوڑے پہ بیٹھتا ہے۔ جناب فضہ کی آواز آتی ہے جناب رباب کے لیے، جناب رباب آپ کے بچے کی خیر ہو۔ جہاں نرم زمین دیکھتا ہے نیزہ گاڑتا ہے، جہاں ایک جگہ ایسے نرم زمین پہ نیزہ گاڑا کہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا
نیزے میں الجھ کے آیا اور اس نے زمین پہ رکھا اور خولی نے سر کو کاٹا، علی اصغر کو نو کے نیزہ پہ بلند کرتا گیا اور جناب رباب دیکھتی رہیں اور وہ سر نو کے نیزہ پہ لے کے اور وہ خولی چلا گیا۔ کیسا کیسا ظلم تھا جو کربلا کے میدان میں ہوا۔ بے شک جی، جس جگہ جینا مشکل تھا ادھر صبر کیا میرے حسین نے، اور ظاہر ہے جب اس طرح علامہ صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بھی ظاہر ہے تو بڑا ایک دل اندر سے جو ہے نا وہ بیٹھنا سا لگتا ہے انسان کا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 ماہ کے معصوم شہزادے کے اوپر اس طرح کا ظلم ہوا۔ کہیں کہیں ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ ظلم دیکھ کے جو شمر کی فوج تھی وہ بھی منہ چھپا کے رو رہی تھی کہ انہیں بھی کہیں نہ کہیں احساس تھا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیں بات یہی تھی کہ یہی تو وقت تھا آزمائش کا، اور یہی تو وقت تھا وفاداری کا۔ آپ نے جو مرساد تھا یا شمر لائن جو تھا، اس کے جو ساتھی تھے ان کو یہی تو دکھانا تھا کہ اب بھی وقت ہے کہ تم لوٹ آؤ، اور ظاہر سی بات ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھنے والے اور امام حسن حسین کی شان و عظمت کو جاننے والے، اللہ کے رسول کے نواسے کی پہچان کرنے والے، یہ سب کا یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں پھر بھی وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، یہ رسول اللہ کے نواسوں کے بچے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، تو انہیں کہیں نہ کہیں تو علم ہے نا کہ یہ کیا زیادتی ہم سے ہو رہی ہے۔ اب بعد میں آپ یاد رکھیے گا جب سارا مارکہ ہو گیا تو جو بی بی زینب تھی جب کوفہ کے بازار میں نکلی تو جب دیکھا کہ وہ بہن اور وہ رو رہے ہیں اور وہ جو حالت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہارا رونا کیا تمہیں احساس نہیں رہا کہ تم نے کیا کیا؟ معلوم یہ چلا کہ وہ وقت جو تھا اس وقت میں وہ انہیں معلوم تھا کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں، لیکن پیسے کی لالچ ساری بات، اور پھر جو حکومت جو جاہو منصب کی لالچ جو انہیں دی گئی تھی وہ اس میں ڈوب چکے تھے۔ اور یاد رکھیے گا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا سب سے بڑا کھلا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو ابلیس جو اس نے جو دھوکہ دیا وہ اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ انہیں آگے نظر ہی نہیں آ رہا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ یہی تو وقت تھا کہ حق کو سمجھا۔ عباس کے ابھی جیسے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ انہیں علمدار کا جو لقب دیا کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، تو وہ جھنڈا کیوں تھا کہ جو اس جھنڈے کے سائے تلے ہوگا وہ وفادار ہوگا، جو اس جھنڈے سے سائے ہٹ جائے گا وہ بے وفا ہوگا۔ تو وجہ یہی تھی کہ جتنے بھی لوگ تھے جو دوسری جانب بھی تھے کلمہ پڑھنے والے تو تھے، لیکن وہ کلمہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا جو دل میں جسے ایمان کا جذبہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نہ صرف تمہاری صورت دیکھتا ہے، نہ تمہارا صرف جسم دیکھتا ہے، بلکہ کیا وہ تمہارے انظر علی قلوبکم، وہ تمہارا دل دیکھتا ہے۔ دل میں ایمان کی جو حلاوت ہے وہ اصل بات کرتی ہے۔ اب آپ نے بات کی کہ کیا انہیں کہیں ندامت تھی؟ یاد رکھیے کہ ایمان کی 3 علامت ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہاتھ سے روکو، زبان سے برا جانو، اور یا تو زبان سے روکو یا دل میں برا جانو۔ وہ تینوں عمل سے عاری تھے، یعنی کہ سب سے کم درجے کا جو ایمان ہے ذالک ضعف الایمان، کہ وہ برا مان بھی اگر کو سمجھ میں آ رہا تھا تو وہ اس بات سے بھی عاری ہو چکے تھے کہ یہ برا ہو رہا ہے، حالانکہ کہیں نہ کہیں پہچان، اور جب جو ان کو پہچان ہو رہی تو اس لحاظ سے ان کو بھی پہچان ہو رہی تھی، لیکن لالچ نے ان کا معاملہ خراب کر دیا تھا۔ اچھا، اگر ہم ظاہر آج کے دور کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں علامہ صاحب، آج کے دور میں بھی ہمیں کئی جگہوں پہ ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مسلم ممالک ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان ٹھیک ہے بہت زیادہ فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کیونکہ ہماری بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، تو اس پہ بھی ظاہر سوال تو ہوگا۔ دیکھیں آج جو کچھ امہ کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلم امہ کے ساتھ، اور اس پر اگر ہم خاموش ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو صرف رسم سمجھا ہے، ہم کربلا کے مقصد کو سمجھ نہیں سکے۔ بالکل کربلا کا مقصد کیا تھا اور اس کا مفہوم کیا تھا، ہم نے اس کو صرف رسومات کی حد تک جو ہے کربلا کو وہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ہم دل سے کہتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں، ہاں آج جو منہ سے کہتے ہیں، آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے، آج جو فلسطین کے مسلمان ان کے بچوں کے ساتھ بھوک پیاس کا جو ماحول ہے، آج جو دنیا میں مسلم امہ مار کھا رہی، اس کی سبب ہی یہی ہے کہ ہم مقصد کربلا کو سمجھنے سے آ رہی ہے۔ کربلا رسم نہیں ہے، کربلا شریعت ہے، کربلا معرفت ہے، کربلا یقین ہے،
کربلا اخلاص ہے، کربلا جس کی سمجھ میں آ گئی، وہ قوموں سے قید، مسلکوں سے قید، زبانوں سے. امام حسین نے ایک ایسی علمی یونیورسٹی کربلا میں بنائی تھی جہاں آپ کو ہر رنگ و نسل کا انسان ملے گا، بالکل حبش کا بھی ملے گا، فارس کا بھی ملے گا. یعنی امام حسین بتانا کیا چاہتے تھے کہ کربلا رنگ و نسل، قوم، عقیدے سے پاک ہے. کربلا ہر اس مظلوم کی ہے جو مظلوم کی حمایت کرے، ظالم سے نفرت کرے. آج ضرورت اس بات کی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہم مسلکوں سے، قوموں سے، زبانوں سے نکلیں، مقصد حسین کو پالیں. مقصد حسین وہ ہے کہ جو تیروں کی چھاؤں میں بھی نماز پڑھ کے بتائے اور آخری سجدے میں بھی یہ کہے کہ سبحان ربی العالی و بحمدہ. سبحان اللہ کی ذات پر اتنا یقین کامل. آج اگر امہ کو اللہ پہ یقین کامل ہو جائے. امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین نے سر کٹا دیا، نو کے نیزہ پہ سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا رہے تھے کہ میرا یقین دیکھو، سر کو تن سے تو جدا کر سکتے ہو، حسین کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل اور یہی کہا جوش نے کہ حسین یہ تیرا انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات کی ہے علامہ صاحب نے کہ ہم سمجھیں کہ واقعہ کربلا ہے کیا. بالکل منہ سے ہم سب چیزیں کہتے ہیں، جیسے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آیا قرآن کیا رہا ہے. تو اگر ہم بحیثیت مسلمان اس چیز کو کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل پیار کرتے ہیں، تو اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر واقعہ کربلا ہے کیا. اگر ہم ظلم کو دیکھ کے خاموش ہو رہے ہیں تو سوال تو ہم سے بھی ہو گئے. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ جب شہزادہ علی اکبر جنگ کے لیے جا رہے تھے تو کیا وجہ تھی کہ امام حسین ان کے پیچھے آ رہے تھے؟ بڑا عجیب وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو نانا کا امامہ باندھا، نانا کی عبادوش پہ پہنائی، اور جب باہر نکلے تو ایک استغاثہ ہے جو معتبر ترین کتابوں میں ہے. آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا کہ جب مجھے نانا کی یاد آتی تھی تو میں علی اکبر کو دیکھتا تھا. میں اب اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں میرے نانا کی شبیہ تھا. یہ کہہ کے امام حسین نے علی اکبر کو ذوالجنہ پہ سوار کیا، اور جیسے ہی ذوالجنہ آگے بڑھا امام حسین ہاتھ باندھے باندھے جوان بیٹے کے پیچھے آ رہے تھے. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، زین سے زمین پہ آیا اور کہا بابا ابھی تو آپ نے خدا حافظ کہا تھا، آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین زمین پہ بیٹھے اور ایک جملہ کہا، اکبر کاش تیرے کوئی جوان بیٹا ہوتا، اکبر کاش تیرے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو دیکھو میں تمہیں کس عالم میں رخصت کر رہا ہوں. یعنی 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا، ضعیف باپ. اور راوی نے لکھا ہے کہ میں نے جب واحد علی اکبر ہیں کہ جب علی اکبر نے یہ آواز دی ہے کہ بابا میرا آخری سلام، بیچ میں آئے بھی ہیں کہ بابا پیاس کی شدت ہے، آپ نے زبان اپنی منہ میں دے دی تو آپ کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. کہا بیٹا یہ انگوٹھی میری لے لو، منہ میں رکھ لو. مگر جب آخری آواز دی ہے نا کہ میرا آخری سلام، راوی کہتا ہے امام حسین گرے ہیں، اٹھے ہیں، پھر گرے ہیں، اور یہ کہتے جاتے ہیں پروردگارہ میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، پروردگارہ میری کمر ٹوٹ گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. راوی کہتا ہے حسین بچوں کی طرح چلتے ہوئے جوان بیٹے کے پاس پہنچے ہیں اور یہ صدا دے رہے تھے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اکبر مجھے آواز دو. اکبر میں غریب ہو گیا. کہ جوان بیٹا، ضعیف باپ، خدا نہ کرے کہ کوئی ضعیف باپ جوان بیٹے کے لاشے پر ایسے جائے جیسے امام حسین. اچھا روایت میں ظاہری یہ بھی ہے روایت میں کہ 2 جگہوں پہ کہا تھا، ایک جب حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی تھی اور ایک جو شہزادہ علی اکبر کی ہوئی تھی. اچھا محسن بھائی، جیسا کہ ہم سب کو ہی پتہ ہے
اور یہ بات ظاہر ہے کہنے والی نہیں ہے کہ حضرت امام حسین جو ہیں ایک بہادر اور جسے کہتے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے اتنا بڑا واقعہ آیا ہے، انہوں نے ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے رہے۔ لیکن ظاہر ہے باپ اپنے اندر فیلنگ تو رکھتا ہے، ہر باپ ہے، ظاہر ہے ہماری اولاد ہے، فیلنگ رکھتی ہے اپنے بیٹے کو بھیجنا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے، جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا بھی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پیچھے کیوں آ رہے ہو، تو باپ کی اپنی فیلنگ تو ہوتی ہے نا، محبت اپنی جگہ لیکن فیلنگ اپنی جگہ۔ مثال پہ یہ دیجیے، دیکھیں میں نے آپ کی ابتدا میں کہا کہ انتہا بھی قربانی ہے، ابتدا بھی قربانی ہے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، واہ، اور ایک طرف امام حسین جو نواسہ رسول ہیں جو اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ وہاں پر تو مینڈا آ گیا، لیکن یہاں پر بیٹے کی قربانی بھی ہوئی، اور صرف بیٹے کی قربانی نہیں ہوئی بلکہ ایک بیٹے کے ساتھ دوسرے بیٹے کی بھی قربانی ہوئی، 72 تن کی قربانی ہوئی۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، جی کہا تھا نا کہ جب دوبارہ جب ابھی علی اکبر رضی اللہ عنہ لڑ رہے ہیں، پیاس لگتی ہے، حضور میرے امام حسین کے پاس آتے ہیں کہ بابا اگر تھوڑی پیاس بجھ جائے نا تو میں اور ان کے ساتھ 2 بوند پانی مل جائے۔ ہاں، تو آپ نے جب زبان اپنی جو ہے چوسنے کا مقام دے تو یاد رکھیے یہ زبان یہ وہ زبان نہیں ہے، اس زبان کو لب مصطفیٰ لگے، اللہ اکبر۔ اور میرے آقا نے اس زبان کو جو نا تو بات یہ کہ سارا سیراب کرنے کا واقعہ یہ تھا کہ دیکھو ظاہر تو تم رسول خدا کی طرح ہو، آؤ اندر سے بھی نبی کی طرح ہو جاؤ، یعنی اندر سے مراد کہ وہ جو لعاب تھا حضور کی محبت کا جو امام حسین کے اندر تھا وہ امام علی اکبر کے سینے میں اتار دیا۔ اب یاد رکھیے گا جو کہا نا اولاد کی محبت، یہی تو قرآن نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جان سے بھی اور مال اور دولت اور اولاد سے بھی۔ تو یہ سب سے بڑی جیسے یاد رکھیے گا، ماں ہو یا باپ ہو، سب سے بڑی آزمائش اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کی محبت کی انتہا بھی دیکھی جاتی ہے۔ رب یہی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ حسین کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، تو بات یہ تھی کہ جان تھی اسی کی، دی اسی کی تھی، اور حق تو یہ ہے کہ آخر میں بھی کہتے ہیں کہ حق ادا ہوا ہے کہ نہ ہوا ہے۔ تو بات اتنی سی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو جو گود میں لیا اور آخری وقت تھا، تو جب یہ کہا کمر ٹوٹ گئی تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، کلیجہ کٹ رہا ہے، لیکن اے اللہ میں بھی حاضر ہوں، میرا خاندان بھی حاضر ہے اور میری اولاد بھی حاضر ہے۔ بالکل جی، واقعہ کربلا کی اگر ہم بات کریں تو یہ صرف 2 باتوں میں جو ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ یزید تھا، حسین ہے۔ ہماری نشست کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل 10 محرم الحرام ہے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔